ساری موت کی برکتیں ختم پہ ایک بندہ بھی نہیں آنا تھا اگر موت نہ ہوتی. ابا بھی زندہ ہوتا، دادا بھی زندہ ہوتا، پردادا بھی زندہ ہوتا، چڑدادا بھی زندہ ہوتا، لکڑ دادا بھی زندہ ہوتا. اتنے بوڑھے بندے کو نرسنگ کیئر کی ضرورت ہے، اتنے ٹائم پر کھانا کھلانا ہے، اتنی میڈیسن دینی ہے، اینٹی بائیوٹک دینی ہے، پین کلر دینی ہے، 15 چارپائیاں گھر میں پڑی ہیں، گھر کے 10 بندے ادھر لگے ہوئے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے یار میں ختم سے ہو تو کہتا نہیں یار تو اتھے ابے نے دوائی دے تے میں آپ ہی ہوا ہوں. وہ سارے بالکل فارغ ہو کے یہاں بیٹھے ہو، یہ موت کی برکت ہے. نہیں سمجھے بات؟ پلے نہیں پیا، قرآن پڑھو گے تو پلے پڑے گا. آپ یہاں فارغ بیٹھے ہیں، یعنی مریض کی تیمارداری کا کتنا بڑا اجر ہے بتاؤں. اگر سننا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیں. کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جی؟ کون بندہ کرنا چاہتا ہے اللہ سے ملاقات؟ ہاتھ کھڑا کرو گا. 2018 تسی بڑے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں، پتہ ہے نا مجھے تسی بڑے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں. تو مولوی صاحب کہہ رہے ہاتھ کھڑا نہیں کرتے. وہ کئی بندے تو بیٹھے ہیں تو نہیں مولوی صاحب کہہ رہے ہاتھ کھڑا نہیں کرنا. چوری صاحب بڑھ کے پھر ہاتھ تو ہی کھڑے کرے پاویں اگے ہو کے بھنگڑا ہی ماری جائے. لیکن قرآن کی بات، دین کی اور حدیث کی بات سن کے ہاتھ کھڑا کرتے شرم آتی ہے. اس کا مطلب ہے ابھی تیرا ایمان کامل ہے. موت رب کا انعام ہے. میں نے کہا اللہ سے کون ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ اللہ سے کون ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ میرے کریم آقا کا ارشاد سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان معاشر ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، رب کائنات ایک بندے سے کہے گا وہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا. میں بیمار تھا تو نے میرا پتہ ہی نہیں. یا اللہ تو بیماروں کو شفا دیتا ہے، تو بیمار کیسے ہیں؟ اللہ کہتا ہے، اللہ فرمایا حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اللہ فرمائے گا لو اتہو لوجدتنی اندہ، تیرا فلاں رشتہ دار بیمار تھا اگر تو اس کی عیادت کرتا. لو اتہو قرآن پڑھو یار. لو اتہو اگر تو اس کی عیادت کرتا لوجدتنی اندہ تو مجھے اس کے پاس موجود پا لیتا. وہ بیمار کے پاس جا کے دعائیں کیا کرو. اوے مومنوں مسلمانوں، دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو کسی بیمار کا دامن تھامو تو مولا اس بیمار کا صدقہ میری فلاں دعا قبول فرما. اللہ سے ملاقات ہوتی ہے بیمار کے پاس بیٹھ کر. بیمار کوئی ہفتے کا ہے، بیمار کوئی مہینے کا ہے، بیمار کوئی سال کا ہے، بیمار کوئی 10 سال کا ہے. بندہ مومن جب تک بیمار ہے میرے رب کی رحمت اس کے ساتھ ہے. فرماتے اللہ سے پوچھا یا اللہ تو کہاں رہتا ہے؟ فرمایا میں ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس رہتا. زیادہ لمبی بیماری ہے تو بیٹے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار بھی نہیں آتے. اور ظالم تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، در حقیقت اللہ تجھ پر مہربان ہے. اللہ تجھے نوازنا چاہتا ہے. تو بیمار سے دور بھاگتا ہے تو بیماری سے بھاگتے ہیں تو موت تو بھی بھاگتے ہیں. اللہ حالانکہ رسول کائنات نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتی ہے. قرآن پڑھ لو یار، قرآن پڑھ لو. اور قرآن پڑھ لو، اے فائدہ لے، قرآن پڑھو. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست کے ساتھ ملاتی ہے. دوست کو دو دوست ہیں، ایک اس طرف رہتا ہے دوسرا دوسری طرف رہتا ہے تو موت ملاقات کروا دیتی ہے. ادھر کون سا دوست ہے؟ ادھر تو اور میں ہوں. ادھر وہ دوست ہے جو تیرے ساتھ 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے. رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیان فرمائی نا، صحابہ بیٹھے ہوئے، فرمایا میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار کیا کہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے کہ رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہے. سمجھ نہیں آئی؟ قرآن پڑھو گے تو سمجھ آئے گا. اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا، دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہ جائے، رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے. فرمایا اللہ کے بندے نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کر لیا. صحابہ بیٹھے تو سارے، کسی کو سمجھ نہیں آئی. حضرت ابوبکر صدیق رونا شروع.
ایسے سارے بندے بیٹھے ایک بندہ روئی جائے باقی نہیں پاتا مجھے ایسی بھی سنتے تھے گل اپنا اپنا فام ہوتا ہے اپنی اپنی بصیرت ہوتی ہے اپنی اپنی عقل ہوتی ہے جناب صدیق اکبر سے پوچھا کہ رسول اکرم نے یہ کہا ہے کہ اللہ ان کے بندے نے رفیق اعلیٰ کو اختیار کر لیا آپ کیوں روتے ہیں فرمایا سمجھے نہیں حضور کو اللہ نے اختیار دیا تھا حضور نے دنیا چھوڑ دی رب کو اختیار فرما لیا اس کا مطلب وہ جو ادھر ہے وہ رفیق اعلیٰ ہے کس کا جس کو فجر کی نماز کے وقت جاگ آ جائے جس کو نماز کے وقت جتنے کام ہیں کاج ہیں سارے چھوڑنے کی توفیق مل جاتی ہے وہ دوست اللہ اور آپ کی دوستی شکر گڑھ میں ہو آپ کی دوستی ناروال میں ہو آپ کی دوستی لاہور میں ہو کراچی میں ہو باہر کے کسی ملک میں ہو آپ دوڑ جاتے یار میرا یار رہتا وہاں میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے میں نے اس سے ملنا ہے سب سے بڑا یار تو تیرا رب ہے جو تیرے محلے کی مسجد میں رہتا ہے جو تیرے باپ کے ہاتھ میں رہتا ہے جو تیری ماں کے قدموں میں رہتا ہے کہتے ہیں مدینے جانے کی دعائیں کرتے ہیں مسجد محلے کی مسجد میں نہیں جاتے یا اللہ سانو مدینے دی سیر کرا دے یا اللہ مدینہ تیرے محلے کی مسجد تو ویران پڑی ہے ظالم کس مدینے کی بات کرتا ہے تیرے محلے کی مسجد ویران ہے وہاں تو نہیں جاتا مدینے جا کے کیا کرے گا پہلے مسجد جا تجھے مدینے جانے کا سلیقہ آ جائے جملہ بڑا قیمتی ہے اگر آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا تو میں نے تو بتا دیا کہ میرے لیے سبحان اللہ نہیں کہنا اپنے لیے کہنا ہے سبحان اللہ کہیں گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا اللہ اکبر اوے رب تیرا دوست ہے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اور تیری ماں تجھے آگ میں نہیں پھینکے گی کیونکہ تیرے ساتھ محبت کرتی ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تجھے کیسے دوزخ میں پھینکے گا لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر یک طرفہ محبت ٹریفک یک طرفہ نارو والا نے کس مجھے تے نہیں کوئی سڑک ہے ڈبل سڑک اور شہر چ بنائی ہونا میرے سے اپنے سنو سے بندے چھتی میں موڑ کاٹ لینے ڈسٹرکٹ ناروال کی قسمت میں 1 وے ٹریفک پھر بھی نعرے لاندے بڑے نعرے لاندے آیا بڑا مزہ آیا اچھی سڑک بنی ہوئی ہے سچ بتانا کتنے سالوں کے بعد اچھی سڑک ملی کچڑ ہو گئے پھر سڑک ملی ہے اور وہ بھی تمہارے پیسوں کی دی ہے پھر بھی تم پر احسان ہے کہتے ہیں چڑھ صاحب آئے سڑک بنواتی ہے ظالم صدیق کھڑے ہو جائے اور تیرا رب سب سے زیادہ تجھ پر مہربان ہے جس نے تجھے اچھا دل دیا ہے صحیح گردے دیے ہیں صحیح آنکھیں دی ہیں صحیح کان دیے ہیں صحیح ناک دیا ہے صحیح زبان دی ہے تو چلنے پھرنے کے لیے ہاتھ پاؤں بھی دیے ہیں